یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا اور امام بخاری 164 میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ کئی بزرگوں کے سن ولادت میں اختلاف ملتا ہے، لیکن کسی نے بھی امام بخاری کے سن ولادت میں اختلاف نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مستنیر بن عتیق کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ تاریخ پیدائش مجھے اپنے والد گرامی کی ایک تحریر میں دکھائی، یعنی جب امام بخاری پیدا ہوئے تو والد محترم نے وہ تاریخ مبارکہ تحریر فرما لی تھی۔ تو کبھی اگر کوئی عالم دین سوال کرتے تو امام بخاری اپنے والد محترم کی وہ تحریر دکھا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ سلاطین عباسیہ کی سطوت اور شوکت کا سکہ چار دانگے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ پورا ماوراء النہر بشمول بخارا سلاطین عباسیہ کے زیر اثر تھا، اور بخارا میں باقاعدہ سلاطین عباسیہ کی طرف سے گورنر مقرر تھا۔ یہ عہد ہارون رشید کے بیٹے امین کا تھا۔ حضور امام بخاری کا نام آپ کے والدین اور خاندان کے بزرگوں نے محمد رکھا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی، اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی۔ اب جب انسان کسی بزرگ کی سیرت پڑھتا ہے تو کچھ باتیں تو وہ تحریر کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں بندے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ایک گفتگو ہے کہ امام بخاری کے یہاں اولاد تھی یا نہیں تھی، اور یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ مختصر اتنا بتاتا چلوں کہ بعض نے کہا کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، آپ کے یہاں بیٹیاں تھیں۔ پھر بعض نے اعتراض اٹھایا اور سوال کیا کہ جب بیٹا نہیں تھا تو آپ کی کنیت یہ ابو عبداللہ کیسے ہو گئی؟ پھر اس کا جواب دیا کہ فارس کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے لوگ جیسے ہی تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، شعور پکڑتے ہیں، تو وہ اپنی کنیت خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جانے لگا۔ بعض نے کہا کہ بیٹا ان کا ایک شہزادہ تھا کہ جس کا نام احمد تھا۔ یہ گفتگو ہے، جو باتیں آئیں گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چل رہا ہوں۔ امام بخاری کو دنیا امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے، ناصر الاحادیث النبویہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ناشر الموارث المحمدیہ اس حسین لقب سے بھی آپ کو دنیا یاد کرتی ہے۔ لیکن امام اعظم کا لقب بخاری، یہ سارے القاب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ سارے القاب پر حاوی ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں کے بچے سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بخاری کس کا نام تھا، تو وہ فوراً کہے گا کہ جنہوں نے حدیث کی کتاب بخاری تحریر فرمائی یا ہمارے سامنے رکھی، انہی کو بخاری کہا جاتا ہے۔
تو یہ لقب امام بخاری کا، بخاری، یہ سارے القاب پر حاوی آ گیا۔ حضور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی، اس کو بھی سماعت فرمائیں، اور اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل، والد محترم کا نام اسماعیل بن ابراہیم، جد کریم کا نام ابراہیم بن مغیرہ اور بن بردزبہ۔ تذکرہ نگار اور آپ کی سیرت پہ گفتگو کرنے والے جتنے علماء اہل علم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے اس وقت بخارا کے جو حکمران تھے یمان جعفی، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور پھر مستقل انہوں نے بخارا کو اقامت گاہ بنا لیا اور یہیں پر وہ رہنے لگ گئے۔ بعض تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں کا دستور یہ تھا، یہ بڑی کمال بات ہے، اس وقت وہاں کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو اس کی نسبت اسی کے قبیلے کی طرف ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کتابوں کی دنیا میں آئیں گے تو امام بخاری کے نام کے آگے آپ کو جعفی لکھا ہوا دکھائی دے گا، تو اس سے آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جعفی یعنی آپ کے جو داداؤں میں سے کہ جنہوں نے یمان جعفی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، تو جعفی آپ کو اس وجہ سے کہا جانے لگا۔ امام بخاری کے والد، امام بخاری والد، دادا، پردادا، والدہ، نانی، یہ دادی، پردادی، نانا، نانی، یہ سب آپ غور کریں، ان سب کے اندر ایک بڑی خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ کہ یہ اپنے دور میں اپنے وقت کے سب سے عقل مند لوگ رہے، کہ لوگ اپنے وقت میں اپنے دور کے سب سے عقل مند لوگ امام بخاری کے خاندان کے افراد کو کہا کرتے تھے۔ امام بخاری کے نسب کے آخری نام بردزبہ، یہ فارسی النسل تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ کاشتکار تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ کسان تھے، لیکن تھے یہ بہت عقل مند۔ بعض نے کہا کہ یہ مجوسی تھے اور ان کا انتقال بھی اسی مذہب پہ ہوا، تو یہ بھی ایک گفتگو ہے۔ امام بخاری کے والد کا نام میں نے آپ سے کہا کہ اسماعیل تھا، اور کنیت ان کی ابو الحسن تھی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ بلند مرتبے کے محدث اور امام مالک کے یہ شاگرد تھے۔ حضور امام بخاری کے والد محترم یہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کئی اور علماء سے بھی ان کے نام ذکر کیے، ان سے بھی اخذ فیض کیا۔ انتہائی پرہیزگار، محتاط لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، یہ الفاظ بھی آپ سنیں۔ امام بخاری کے والد کہنے لگے انہو لا یعلم فی مالہ حراما ولا شبہتا، فرمانے لگے احمد بن حفص میرے مال میں حرام یا مشکوک آمدنی کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہے، ایک حصہ بھی شامل نہیں ہے، ایک پائی بھی شامل نہیں ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو میں نے اپنے دل میں بڑی خفت محسوس کی کہ اسماعیل تو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو کیا میں اپنے متعلق یہ دعویٰ کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھرے مجمع میں لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا مال کے اندر کوئی بھی حرام کا پیسہ اور مشکوک پیسہ میرے مال کے اندر شامل نہیں ہے؟ کیا بھرے مجمع میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں جیسا کہ امام بخاری کے والد نے کیا؟ فرماتے ان کی یہ خوبی تھی حضور امام بخاری کے والد محترم کی۔ امام بخاری کے والد محترم
خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں نے ایک رات حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص مبارکہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک عورت ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا مت رو، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو رو لینا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں نے تعبیر رویا کے بڑے ماہرین کو تلاش کیا کہ کوئی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے، لیکن آخرکار کوئی بتانے والا مجھے نہ ملا۔ تو میں سیدھا امام بخاری کے والد محترم کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب آپ فرمائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یعنی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قمیص پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا مت رو، جب میں فوت ہو جاؤں تو رو لینا، بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے والد برجستہ تعبیر بتانے لگے اور چھوٹا سا جملہ انہوں نے کہا احمد بن حفص تعبیر یہ ہے کہ نبی کا دین اور سنت تاحال زندہ ہے اور یہ قائم ہے۔ فرماتے اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس خواب کی تعبیر کو اور آسانی سے سمجھاؤں تو اس میں وقت لگے گا، لیکن صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بات امام بخاری کے والد محترم نے اس کی تعبیر کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ امام بخاری کے والد کا سن وفات کیا ہے اس پر کتاب خاموش ہے۔ والد محترم کی وفات کے وقت امام بخاری کی عمر شریفہ کتنی تھی اس پر بھی کتاب خاموش ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اس وقت بہت کم سن تھے اور آپ کی تعلیم و تربیت کا یہ سارا سلسلہ جن شخصیت نے شروع کیا اور جنہوں نے اپنے بچے کو امام بخاری بنا دیا، اہل علم فرماتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار آپ کی والدہ مہربان کا ہے۔ آپ نے اپنے شہزادی کی تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنا اچھا پڑھا سکتی تھی آپ نے اپنے شہزادے کو پڑھایا، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ والد محترم بہت مال پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اور والد محترم کے یہ جملے جو اس وقت احمد بن حفص سے کہے تھے لگتا ہے کہ وہ امام بخاری کے لیے تھے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مال میں حرام یا مشکوک آمدنی کا ایک درم تک موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ اس وقت گفتگو گویا پیغام اپنے شہزادے کو دے رہے تھے کہ وقت آئے گا کہ میرا بیٹا حدیث کا بہت بڑا امام بنے گا اور وہ یقیناً حرام کو اختیار نہیں کرے گا، وہ مشتبہ چیز کو بھی اختیار نہیں کرے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میرے والد جب دنیا سے گئے تو جو پیسہ انہوں نے چھوڑا پتہ نہیں وہ پیسہ کیسا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے مال میں حرام یا مشکوک آمدنی کا ایک درم بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں امام بخاری کی والدہ محترمہ بڑی سادہ سی خاتون تھے، انتہائی عبادت گزار اور بلند ہمت خاتون تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی۔ اور اب یہ جملے سنو تذکرہ نگاروں کے، وہ کہتے ہیں ان کی والدہ یہ مہرباں کی خوبی یہ خاندانی خوبی تھی۔ اب معاملہ آسان ہو گیا کہ نانی بھی آپ کی ایسی تھی، ایک خاندانی خوبی تھی۔ امام بخاری ابھی چھوٹے ہیں کہ والد محترم کا وصال ہو گیا، پرورش والدہ مہربان کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ بچپن ہی میں امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ اب ایک ماں کے لیے کہ اولاد کے اندر کوئی
ایسا عیب اور خرابی پیدا ہو جائے، ایک ماں باپ کے لیے یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری کی والدہ محترمہ نے جتنے اچھے طبیبوں کو دکھا سکتی تھی انہوں نے دکھایا۔ جہاں پر دوائیں چل رہی تھی وہاں پر دعائیں بھی چل رہی تھی، اور ماؤں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام بخاری کی والدہ مہرباں رو رو کر کے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے بیٹے محمد کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے مولا، میرا بیٹا دوبارہ سے دیکھنے لگ جائے۔ ایک رات سو رہی تھی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں موجود ہے، اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اے عورت، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور تمہارے بیٹے محمد کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی ہے۔ جب امام بخاری کی والدہ محترمہ بیدار ہوئیں اور امام بخاری بیدار ہوئے تو والدہ محترمہ دیکھ کر کے خوش ہو گئیں کہ امام بخاری دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آنکھوں میں وہ روشنی آئی امام بخاری کی کہ امام بخاری چاند کی روشنی کے اندر کتابیں لکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ وہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ علامہ سبکی نے اسے تھوڑا سا مختلف واقعہ بیان کیا، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہو۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ تحقیق سے ثابت ہے کہ طلب علم کے زمانے میں امام بخاری کی بینائی کثرت سفر اور گرمی کی شدت کی وجہ سے دوبارہ ختم ہو گئی۔ امام بخاری نے حضور کی احادیث جمع کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے، کثرت سفر کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے امام بخاری کی بینائی دوبارہ سے ختم ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو فرماتے سنا کہ جب میں خراسان پہنچا تو میری بصارت ختم ہو گئی، تو مجھے ایک آدمی نے یہ تدبیر بتائی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ ریکارڈ پر آ جائے اور آپ بھی سن لیں، کیا پتہ کسی کو فائدہ ہو جائے، میرا اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو مجھے ایک آدمی نے یہ تدبیر بتائی کہ بخاری ایسا کرو کہ سر کے بال منڈوا لو، ختم کر دو سر کے بال، اور سر پر گل ختمی تم لگا لو۔ نیلے رنگ کا یہ ایک پھول ہے کہ جو بطور دوا کے استعمال ہوتا ہے، سر کے بال منڈواؤ اور سر پر گل ختمی کا لیپ لگاؤ۔ امام بخاری فرماتے میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو کارآمد بنا دیا اور میری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ پھر امام سبکی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وصال تک امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی نہیں گئی، اور یہ امام سبکی بھی فرما رہے ہیں کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری چاند کی روشنی میں پیارے آقا کی احادیث مقدسہ لکھا کرتے تھے۔ حضور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی اب زندگی کے ایام آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، پاکیزہ ماحول میں تربیت ہو رہی ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ والدہ محترمہ نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ علامہ قسطلانی نے امام بخاری کے متعلق ایک محدث کا قول نقل کیا کہ امام بخاری علم کی گود میں پل کے جوان ہوئے اور آخری دم تک اسی انداز سے شرف و فضیلت حاصل کرتے گئے۔ بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے امام بخاری کو کمال حافظہ عطا فرمایا ہوا تھا، اور یہ نعمت عظمیٰ آپ کو اپنے والد محترم کے ورثے میں ملی تھی کہ والد محترم کا حافظہ بھی قوی تھا، امام بخاری کا حافظہ بھی قوی تھا، اور ادھر والدہ محترمہ کا حافظہ بھی قوی تھا۔ امام بخاری کے کاتب محمد بن ابی حاتب کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سوال کیا، یہ فرمائے آپ نے حفظ حدیث کا آغاز کب کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حفظ حدیث کا ملکہ
مجھے اسی وقت ودیت کر دیا گیا تھا کہ جب میں بالکل ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری فرمانے لگے 10 سال یا اس سے کم میری عمر تھی، کہ اس وقت سے میں حضور کریم علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کو حفظ کیا کرتا تھا۔ 10-11 سال کا ایک بچہ، اس کا خط کاٹ کتنا ہوگا، جسم کتنا ہوگا؟ بخارا میں ایک مشہور محدث داخلی تھے، امام بخاری ان کے یہاں بھی حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی: سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری 10-11 سال کے ہیں۔ امام بخاری نے بلا تاخیر ان سے کہا کہ ابو زبیر یہ ابراہیم کے راوی نہیں ہے۔ استاد محترم داخلی نے پھر اسی طرح سے پڑھا: عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری نے کہا استاد محترم یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب ایک بزرگ کے سامنے ایک بچہ 2 بار بات کر دے تو ایک عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے نا بزرگ کو بھی، تو انہوں نے جھڑک دیا، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ امام بخاری نے کہا حضور مجھے تو آپ بٹھا دیں گے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ اندر سے اصلی کتاب لے آئیے اور دیکھ لیجئے۔ اس پر داخلی مکان میں تشریف لے گئے اور کتاب کا اصل نسخہ لے کر کے آئے اور امام بخاری سے دریافت کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ صحیح نام کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا یہ ابو زبیر نہیں ہے بلکہ یہ زبیر بن عدی ہے، یہی ابراہیم کے تلمیذ ابراہیم کے شاگرد ہیں۔ داخلی نے کہا کہ چلو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ان کو درست کرنے کے لیے پین بھی میں نے اپنی طرف سے ان کو فراہم کیا، حضور لے لے اور آپ اس کو درست فرما لے۔ اللہ اکبر، یہ شان امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری صرف 11 سال کی عمر ہے، قوت حفظ کا حافظہ کس قدر قوی ہے کہ امام بخاری جب 16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک، امام وقی اور امام اعظم کے اصحاب کی کئی کتابیں حضور امام بخاری نے ہر بہر اس کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ ساری کتابیں ان کے دل و دماغ میں موجود تھی۔ 18 سال کی عمر میں، بلکہ یہاں سے کہوں کہ 210 ہجری میں امام بخاری کی عمر جب 16 سال کی تھی تو آپ اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور والدہ کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ والدہ اور بھائی نے تو حج سے فارغ ہو کر کہا کہ ہم وطن واپس جاتے ہیں۔ اے محمد اب آپ کہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام بخاری اپنے والد اور اپنے بھائی سے کہنے لگے میں یہیں پر مکے اور مدینے کے اندر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر حضور کی احادیث کو میں جمع کروں گا، آپ تشریف لے جائیے، میں یہیں پر رہوں گا۔ تو حضور امام بخاری وہیں پر آپ تحصیل علم، تصنیف اور تالیف اور علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ 18 سال کی عمر ہوتی ہے امام بخاری کی۔ قضایا الصحابہ و تابعین لکھی، اسی عمر میں اپنی مشہور کتاب التاریخ لکھی، اور یہ تاریخ امام بخاری نے کہاں لکھی؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام بخاری دن ہے یا رات ہے حضور کی اپنی اس کتاب کو تحریر فرما رہے ہیں۔ تذکرہ نگار نے یہاں پر بڑی ایک بات کی جو عقل کو حیران کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام بخاری کی نہ کوئی مونچھ کا بال آیا تھا نہ داڑھی کا بال آیا تھا، کہ امام بخاری اپنی تاریخ لکھ رہے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں علم حدیث کی طلب میں 2 بار مصر گیا، 2 بار شام گیا، 2 بار جزیرہ گیا، 4 بار بصرہ گیا، 6 سال حجاز میں رہا، اور کوفہ میں کتنی بار گیا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ اتنا سفر حضور امام بخاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے کیا۔
حضور امام بخاری اب آپ کا تعلیمی سفر شروع ہو رہا ہے. اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں اب وہ واقعات ہیں حسین جو یقیناً علم دین سے محبت کرنے والوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیں گے، اور جو لوگ جن کے دلوں کے اندر علم دین کا شوق نہیں ہے، کیا پتا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ علم دین کا شوق پیدا فرما دے. ذرا اس کو سنیے آپ. اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں میں اور چند ساتھی امام بخاری کے ہم سبق تھے. ہم لوگ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے محدثین کے پاس جاتے تھے. بصرہ کے محدثین کے پاس جاتے تھے. وہ محدثین جو حدیث لکھاتے ہم اس کو لکھ لیتے تھے. امام بخاری کی طرف ہم نے دیکھا کہ بخاری صرف سنتے تھے لیکن وہ لکھا نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے. ہم نے ان سے بار بار کہا آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے؟ اتنا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ احادیث مقدسہ لکھاتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں لکھتے. اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں امام بخاری پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا. 16 دن پورے ہو گئے. فرمانے لگے آؤ سب میرے سامنے آ کر کے بیٹھو اور مجھے سناؤ کہ تم نے حضور کی کیا کیا احادیث مقدسہ لکھی ہیں. کہتے ہیں ہم سب نے اپنے رجسٹرز نکال لیے، یادداشتیں نکال لی اور ہم بخاری کے سامنے سنانے لگ گئے. ہم نے 16 دن کے اندر 15,000 احادیث مقدسہ لکھی تھی. کتنی لکھی تھی؟ 15,000 لکھی تھی. امام بخاری نے کہا تم نے 15,000 حدیث سنا دی؟ جی ہاں. فرمانے لگے سنو، تمہارے اندر اس حدیث کو تم نے لکھا، راوی کا نام یہ نہیں ہے، راوی کا نام یہ ہے. سنو تم نے یہاں غلطی کی ہے، سنو تم نے یہاں غلطی کی ہے. سارے بخاری کے ساتھی کہتے ہیں ہمارے لکھنے میں غلطیاں تھی لیکن بخاری کی یادداشت میں کوئی غلطی نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ بچپنے کا عالم ہے امام بخاری کا کہ 15,000 احادیث مقدسہ میں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم سے یہ رہ گیا اور یہاں پر تم سے یہ رہ گیا. اللہ اکبر. یہ شان امام بخاری کی ہے. محمد بن اظہر کہتے ہیں میں محمد بن حرب کے یہاں حدیث سننے کے لیے جاتا، امام بخاری بھی جاتے تھے، میں لکھتا تھا وہ نہیں لکھتے تھے. کسی نے کہا کہ محمد بن اسماعیل لکھتے نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا تم سے اگر کوئی حدیث رہ جائے نا تو بخاری سے بعد میں سن لینا. اگر کوئی حدیث تم سے رہ جائے تو تم بخاری سے بعد میں سن لینا. محمد بن حاتم کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ فریابی کے حلقے میں درس میں حاضر تھے، امام بخاری بھی موجود تھے. اب جب درس بخاری ہوتا ہے تو ہزاروں کا طلبہ کا اجتماع ہوتا ہے. بغداد، مدینہ شریف، مکہ شریف، اور وہ تو علم کا سنہری دور تھا. سارا مجمع جمع ہے اور فریابی درس دے رہے ہیں حدیث شریف کا. ایک حدیث کی سند انہوں نے یوں بیان کی حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ. صرف سفیان کا نام لیا، باقی لوگوں کی صرف کنیتیں بیان کی. حدثنا سفیان کہا، اس کے بعد عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ. خاموش ہو گئے. جتنے ہزاروں شاگرد بیٹھے تھے کہا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ابی عروہ کس کی کنیت ہے، مجھے بتاؤ ابی الخطاب کس کی کنیت ہے، مجھے بتاؤ ابی حمزہ کس کی کنیت ہے. ہزاروں شاگرد خاموش تھے
اور ہزاروں کے مجمع میں صرف بخاری تھے کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا، اور وہ اپنے استاد محترم سے کہنے لگے کہ ابو عروہ یہ محمد بن راشد کی کنیت ہے، ابو الخطاب یہ قتادہ بن دعما کی کنیت ہے، ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے۔ اللہ اکبر، محفل پہ سکوت طاری تھا اور استاد محترم بخاری کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف جو تشریف لے گئے، وہاں کے محدثین کی بات کر رہا ہوں میں، مسجد کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو جب پتا چلا کہ بخاری آنے والے ہیں، محدثین نے کہا کہ چلو بخاری کے حافظے کا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لینے کے لیے باہمی مشورے کیے اور 100 احادیث اس کے متن، عربی عبارت جو ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں، سند عن سفیان عن زبیر، عن زبیر پہلے لے آئے، عن سفیان بعد میں لے آئے، ایسا 100 احادیث میں سے ہر ایک کے متن کو دوسری سند کے ساتھ اور دوسری سند کو اس کے متن کے ساتھ ملا دیا، اور 10 آدمی سوال کرنے کے لیے منتخب کر دیے۔ وہ بھی زبردست عالم دین تھے، ایک ایک شخص کو 10 احادیث دے دی گئیں، ایک تاریخ مقرر ہوئی، اس میں امام بخاری تشریف لے کر کے آئے، ہزارہا محدثین، اس مجمع میں سب کو دعوت دی گئی، فقہا، عوام اور خواص سب جمع ہو گئے۔ جب مجمع پرسکون ہو گیا تو جو پلاننگ تھی اس پہ عمل ہوا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ایک ایک کر کے اپنی 10 حدیثوں کو پڑھا۔ ہر حدیث کے سننے کے بعد امام بخاری یہ فرماتے کہ میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اسی طرح 10 آدمیوں نے اپنی اپنی باری پر 10 احادیث پڑھی۔ امام بخاری کا جواب یہ تھا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ یہ 100 حدیثیں تھی، کہا میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو جوہلا بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خوش ہو گئے، او بخاری تو اپنے حافظے کے دعوے کرتا تھا اور دنیا کہتی تھی کہ بخاری کا حافظہ ایسا ہے، بخاری کا حافظہ ویسا ہے۔ یہ دیکھو 100 احادیث پڑھی گئیں اور بخاری کہتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا۔ لیکن جو اکابر علماء تھے ان کے دماغ پہ بخاری کی بات دستک دے رہی تھی، میں نہیں پہچانتا۔ وہ سمجھ رہے تھے میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا اور 10 آدمیوں نے 100 حدیث پڑھ لی، امام بخاری نے کہا پہلے تم ادھر آؤ، تم مجھ کو چکما دینا چاہتے ہو؟ عن ابی سفیان، یہ عن زبیر، یہ حدیث ان سے ہے، پھر ان سے ہے، پھر ان سے ہے۔ تم نے دوسری حدیث بیان کی، اس کے راوی یہ ہے۔ تم نے تیسری حدیث بیان کی، اس کے راوی یہ ہے۔ تم کھڑے ہو، تم نے بھی راویوں کے نام بدل دیے۔ تم کھڑے ہو، تم نے بھی راویوں کے نام بدل دیے۔ 100 احادیث اس ہزاروں کے مجمع میں امام بخاری نے صحیح راویوں کے ساتھ ایک ایک حدیث سنا دی۔ اللہ اکبر۔ علماء خوشی سے کھڑے ہو گئے اور مرحبا اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو گئیں، اور لوگ مان گئے کہ اللہ نے بخاری کو حافظے کا حافظہ بڑا قوی عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور امام بخاری کی ہے۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں ایک دن محمد بن سلام کے حلقہ درس میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے اگر تم آتے نا، میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہے۔ سلیم کہتے ہیں مجاہد میں وہاں سے اٹھا اور امام بخاری کو میں نے تلاش کر لیا۔ آخر کار
میں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور ان سے پوچھا کیا تم ہی وہی صاحبزادے ہو کہ جنہیں 70 احادیث یاد ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے یاد ہے، اور جن جن صحابہ سے میں حدیث روایت کرتا ہوں میں ان سب کے مفصل حالات بھی تم کو بتا سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں صحابی کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کا وصال ہوا۔ میں صرف اسی حدیث کی روایت کرتا ہوں جس کی اصل کتاب و سنت میں پاتا ہوں۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں یہ واقعہ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 16 سال تھے، 70,000 حدیث یاد ہے، تم کو میں اس سے زیادہ سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تھوڑا جلدی آگے بڑھتے ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، بآواز بلند درود پاک کا نظارہ پیش کرتے رہے۔ حضور امام بخاری کے والد بزنس مین تھے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کروڑا مال پیچھے چھوڑا، لیکن امام بخاری نے ساری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری۔ 24 گھنٹے میں لوگوں رونا آتا ہے آنکھوں سے، 24 گھنٹے میں 2-3 بادام پر گزارا کرتے تھے، 24 گھنٹے میں صرف 2-3 بادام وہ کھاتے تھے، کبھی کبھی سوکھی گھاس پہ وہ گزارا کرتے تھے۔ 40 سال تک بغیر سالن کے صرف سوکھی روٹی کھائی ہے امام بخاری نے۔ بیمار پڑے، اطباء نے کہا کہ یورین ٹیسٹ کرنا ہے، قارورہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا، شیشے کی بوتل میں وہ منگایا کرتے ہیں ابھی بھی بعض حکیم جو ماہر ہیں، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بخاری کا قارورہ یعنی پیشاب یہ راہبوں کے قارورے کی مثل ہے، یہ صرف سوکھی روٹی کھاتے ہیں جس سے آتے سوکھ گئی ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی سالن سے لگا کے کھا لیں۔ بہت اصرار کیا، امام بخاری نے کہا ٹھیک ہے میں انگور کے شربت سے روٹی لگا کے کھا لیا کروں گا۔ 40 سال تک امام بخاری کی یہ عادت رہی۔ اللہ اکبر۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں امام بخاری جب سفر میں رہتے تو ہم تمام خدام کو ایک کمرے میں رکھتے اور خود سب سے علیحدہ کمرے میں۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ رات میں 15-20 بار اٹھے اور انہوں نے چراغ روشن کیا۔ پہلے وہ پتھر سے رگڑتے تھے اور پھر وہ چنگاری نکلتی تھی اور چراغ روشن ہوتا تھا۔ چراغ روشن کیا، کہتے ہیں 15 سے 20 بار ایسا کیا۔ آنکھ جلا کر چراغ جلاتے اور احادیث کے دفتر پڑھتے چلے جاتے، کہیں نشان لگاتے اور پھر تکیے پر سر رکھ کے لیٹ جاتے، پھر کچھ یاد آتا پھر کھڑے ہو جاتے، پھر چراغ جلاتے، پھر نشان لگاتے، پھر لیٹ جاتے۔ کہا 18 بار انہوں نے ایسا کیا۔ تو دن میں نے کہا حضرت رات میں نے دیکھا کہ آپ 17 سے 18 بار اٹھے ہوں گے اور آپ کچھ لکھ بھی رہے تھے، کچھ نشانات لگا رہے تھے، آپ مجھے جگا دیتے۔ فرمانے لگے بخاری بوڑھا ہو گیا ہے اور تم جوان ہو، جوانوں کی نیند کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت پر سوال نہیں فرمائے گا۔ اتنے محتاط، میرے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں اس کام میں بھی امام بخاری اتنے محتاط کہ اگر کسی کے کاذب ہونے کو بھی وہ اپنی کتاب میں ظاہر کرتے ہیں تو بطور حکایت مثلا کہتے ہیں کذبہ فلاں، اس نے جھوٹ بات کی، یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ کہتے کہ اس نے جھوٹ بات کی۔ اس طرح سے حضور امام بخاری احتیاط کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور امام بخاری بڑے عبادت گزار تھے، روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، رات بھر امام بخاری اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضور امام بخاری
کہ پھر یہ حالات و واقعات کہ حضور امام بخاری کو لوگوں نے بڑا پریشان کیا، بہت پریشان کیا۔ امام بخاری کی شہرت کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ امام بخاری جہاں پر جاتے وہاں پر مخلوق کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ امام بخاری کو بہت پریشان کیا، نہ بخارا میں رہنے دیا، نہ نیشاپور میں رہنے دیا، نہ ان کو اپنے وطن میں رہنے دیا۔ ہر جگہ پر امام بخاری پر تنقید کے پہاڑ۔ یہ ابن الوقت جو مولوی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں رہے، انہوں نے تنقید کے پہاڑ باندھنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو امام بخاری نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے اللہ، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مولا بخاری کو اپنے پاس واپس بلا لے۔ اللہ اکبر، امام بخاری نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے، اور پھر 2-4 دن کے بعد ہی حضور امام بخاری 62 سال کی عمر میں 256 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ جس شخصیت نے ساری زندگی احادیث رسول کو جمع کیا، جس شخصیت نے ساری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگائی ہو، جس شخصیت نے ہم کو بتایا ہو کہ حضور کی زلف مبارکہ کبھی کیسی ہوتی تھی، کبھی کیسی ہوتی تھی، کہاں تک رکھتے تھے، کبھی یہاں تک رکھتے تھے تو کبھی یہاں سے نیچے رکھتے تھے، جس شخصیت نے احادیث جمع کر کے بتایا کہ حضور کی آنکھیں مبارکہ کتنی خوبصورت تھی، جس شخصیت نے بتایا کہ حضور کا چہرہ ناز کتنا خوبصورت تھا، حضور کے قدموں کی آہٹ ہوتی تھی بھی یا نہیں ہوتی تھی، حضور نے اپنے شب و روز کیسے بسر کیے، جس نے حضور کی ساری زندگی کو حدیث کی شکل میں جمع کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہو، تو کیا رسول ایسی شخصیت کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا رسول ایسی شخصیت کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی کبھی نہیں بھول سکتے۔ وراہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ حضور آگے آگے چل رہے ہیں اور بخاری پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور قدم اٹھاتے ہیں تو بخاری کا قدم پڑتا ہے، پھر قدم اٹھاتے ہیں تو بخاری کا قدم پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان امام بخاری کی ہے۔ فربی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں جس جگہ جا رہا ہوں، میں کسی جگہ جا رہا ہوں، حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کے پاس جا رہا ہو۔ فرمایا جاؤ فربی، مجھ مصطفیٰ کا سلام بھی تم بخاری کو کہہ دینا، کیا بنا کا لال تمہیں سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام بخاری کی ہے۔ عبد الواحد کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، حضور علیہ السلام جماعت صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ فرمائیے کس کا انتظار ہے؟ حضور فرمانے لگے ابھی بخارا سے بخاری میرے پاس آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے میں نے وقت اور وہ سارے معاملات نوٹ کر لیے، اور پھر مجھے پتا چلا کہ امام بخاری کا انتقال اسی وقت ہوا تھا کہ جب میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری کا انتظار فرما رہے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کی 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا۔ امام بخاری حدیث لکھتے، تم دیکھو ادب کس کو کہتے ہیں۔ حدیث لکھنے سے امام بخاری اس سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر حدیث صحیح کے بارے میں استخارہ کرتے، اور اس کے بعد امام بخاری حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض صوفیہ نے کہا وہ جب تک روضہ رسول پہ رہے حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے، سرکار فرماتے بخاری میری ہے، تو پھر امام بخاری اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور امام بخاری کی۔ امام بخاری کا انتقال ہو گیا، آپ کو قبر اطہر میں رکھا گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، لوگ دور دور سے آ کے مزار پاک کی مٹی لے جانے لگے، گڑا ہو گیا، عقیدت مندوں نے لکڑی کا احاطہ بنا دیا، لوگ باہر سے مٹی لے جانے لگے۔
اب یہ تو اصول دنیا کا چلتے آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو کسی انسان کی قدر ہوتی ہے. اب لوگ امام بخاری کے مزار پہ آنے لگ گئے اور ندامت اور زار و قطار رو کر کے معافی مانگنے لگ گئے. ایک بار سمرقند میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، بارش نہیں ہوئی. کسی نے کہا کہ بخاری کی مزار پہ جاؤ اور وہاں کہو کہ بخاری اللہ رسول کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، بارش ہو جائے. لوگ امام بخاری کی مزار شریف پر پہنچ گئے اور وہاں جانے کے بعد لوگوں نے دعا کی. کہتے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، چاروں طرف بادل چھا گئے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ 7 دن تک لگا رہا. کوئی شخص بھی اپنے گھر سمرقند نہیں پہنچ سکا. لوگوں میسج یہ ہے، خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کرو. میں تھوڑا سا وقت لوں گا، مجھے معاف کرو. نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں، نیٹ پر سننے والی میری ماں و بہنوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بالخصوص اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں. وقت ضائع نہ کرو. یہ زندگی ایک لمیٹڈ زندگی ہے، اس کو گزار کر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. سارا دن فیس بک پہ نہیں لگے رہو، سارا دن واٹس اپ نہیں کھیلتے رہو. یہ زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اسے اسلام کے لیے استعمال کرو. خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. نظر رکھو اپنے بچوں پر. یاد رکھو تم دنیا میں رہ کر کروڑوں کما لو گے. میں دنیا میں لوگ سن رہے ہیں مجھے، میں جانتا ہوں دنیا میں رہ کر تم کروڑوں کما لو گے، کروڑوں ڈالر کما لو گے، لیکن پاکستان پہنچنے کے بعد پتہ چلے کہ تمہاری بیٹی خراب ہو گئی، بیٹا خراب ہو گیا. وہ کروڑوں ڈالر سے تمہارا بیٹا اور بیٹی ٹھیک نہیں ہو سکے گے. خدا کے لیے یہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے، یہ تمہاری آخرت کی بھلائی کا راستہ یہ اولاد نے فراہم کرنا ہے. تو میڈیا اور یہ سارے جتنے گھن چکر ہیں جس میں ہم کو لگا دیا گیا ہے، خدا کے لیے سب سے کنارہ کشی اختیار کرو. اپنے بچوں پر توجہ دو، اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھاؤ، اپنے بچوں کو انسانیت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اذان دینا سکھاؤ، اپنے بچوں کو وضو کرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ. آج نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، اور نہ اولاد نماز پڑھ رہی ہے. خدا کے لیے آؤ ہم سب مل کر حضور کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور علم کی درسگاہوں کا ہم نے آغاز کرنا ہوگا. پورا لیاری تباہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکول کی دیواریں گولیوں سے چھنی ہو چکی ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو پکڑنا ہوگا اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا ہوگا. لوگوں یاد رکھو میری یہ بات کہ علم اگر آپ کے پاس ہے دنیا میں آپ کی قدر ہے، اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس دنیا میں قدر نہیں ہے. میں تمہیں آخری بات بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. یہاں تو لوگ مجھ سے کہتے شاہ صاحب جلسہ کرنے آنا نا، جبہ پہن کے آنا، واسکٹ پہن کے آنا، پگڑی باندھ کے آنا، رومال ڈال کے آنا. وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے آپ عالم بھی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن دنیا میں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گفتگو کرے آپ. جبہ تو کوئی بھی پہن لے گا شاہ صاحب، امامہ تو کوئی بھی باندھ لے گا. جب بولیں گے تو پتا چلے گا نا اللہ نے دل کے اندر علم کتنا رکھا ہوا ہے. تو دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے اور میری قوم اس نظر سے دیکھتی ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں سارے فالتو کام چھوڑو یار، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اچھا علم انہیں دینے کی کوشش کرو تاکہ دنیا میں وہ ناکامی کا منہ نہ دیکھے. یہ میرا آج کا میسج ہے. اللہ تبارک و تعالی امام بخاری کے نالین کے صدقے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، لرزش کو معاف فرمائے. امام بخاری کے نالین کا صدقہ مولا پیش کرتا ہوں. مولا کریم امام بخاری کہ نالین کا صدقہ ہمیں ویسا حافظہ عطا فرما، ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.